بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پی ٹی آئی کے بعض لیڈروں نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ عمران خان کو زہر دیا جا سکتا ہے یا کسی اور طریقے سے ان کی زندگی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. ان کے اندیشے کی بنیاد محترمہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایک بیان ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فتنہ ختم ہونے والا ہے اور اس کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی. ان اندیشوں پر پی ٹی آئی کے لیڈروں کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. وزیر آباد میں عمران خان پہ گولیاں برسائی گئی تھیں اور اگر قریب کھڑا ہوا کوئی کارکن جھٹکا نہ دے دیتا نیچے کی طرف قاتل کے ہاتھ کو تو ان کی زندگی ختم ہو سکتی تھی. پھر اس پہ مقدمہ نہیں چلایا گیا، کچھ معلوم نہیں وہ کہاں ہے. پھر اس کو ایک مذہبی انتہا پسند کے طور پر پیش کیا گیا جو کہ وہ نہیں تھا. اس لیے انہیں آپ ذمہ دار تو نہیں ٹھہرا سکتے ان کے اندیشوں کی بنیاد پر. ان کے نزدیک مسئلے کا حل یہ ہے کہ عمران خان کو پختونخوا کے کسی جیل میں منتقل کر دیا جائے. میری رائے میں دیکھیے اندیشہ تو رہتا ہے زندگی میں، دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ویسے تو جب آدمی کو دنیا سے جانا ہے تو جانا ہے. موت کا وقت مقرر ہے، اس کو بدلا تو نہیں جا سکتا. وہ کراچی کے عالم دین طارق مسعود صاحب بہت دبنگ آدمی نظر آتے تھے، بہت دھڑلے سے بات کرتے تھے، جو رائے وہ درست سمجھتے تھے اس کا اظہار کرتے تھے، اور ان کے اپنے بعض نظریات تھے شادیوں کے بارے میں، کھانے کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں. لیکن انہیں دھمکی ملی، حالانکہ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، سلپ آف ٹنگ تھی بس، اور اس میں انہوں نے معذرت بھی کر لی، معافی بھی مانگ لی. لیکن وہ اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ میری آخری گفتگو ہے، مجھے قتل کر دے. کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا. جو وقت مقرر ہے، جناب علی کرم اللہ وجہ کا قول بہت اچھا ہے. ویسے تو جناب رسالت معابی سے سب نے اکتساب نور کیا کہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اس خاص لمحے سے پہلے موت نہیں آ سکتی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے، جعلی حکومت ہے، فراڈ بالکل ٹوٹلی. 16-17 سیٹیں ہیں، میکسیمم 20 سیٹیں ہیں. مرکز میں پنجاب میں 40 سیٹیں ہیں. ظاہر ہے وہ خوف ہے، اور وہ خوف پھیلا کر، یہ بالکل طالبان والا رویہ ہے، خوف پھیلا کر اور حوصلے پست کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے عمران خان کو ذہنی اذیت دے کر اور لیڈروں اور ارکان پارلیمنٹ کے گھروں پر حملے کر کے ان کو زج تو کیا جا سکتا ہے، لیکن پی ٹی آئی تحلیل نہیں ہو سکتی. اس کو جھٹکے لگ سکتے ہیں، وقتی کمزوری ہو سکتی ہے اور وقتی نقصان پہنچ سکتا ہے، مگر یہ خیال ہی باطل ہے کہ پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی. اتنی بڑی عظیم اکثریت ختم ہوتی ہی نہیں ہے، عوامی تحریکیں مرتی ہی نہیں ہیں. خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہو جائے پھر بھی یہ باقی رہے گی. اس لیے کہ مسئلہ صرف عمران خان کی ذاتی مقبولیت کا نہیں ہے. جو ان کے خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے تو میرے خیال میں نہیں ہوگا، ان کی مقبولیت اور بڑھ جائے گی، وہ ایک علامت بن جائیں گے. اور جب 70% لوگ ساتھ ہیں اور میڈیا مالکان سمجھوتا کر چکے، ایک تو $50 بلین امریکہ خرچ کرتا ہے میڈیا پر، ایک حکومت کا دباؤ ہے، ایک سرکاری اشتہارات ہیں. سب کے سب لوگ تو ویسے پیسے نہیں لیتے، ایسے لوگ بھی ہیں جو پیسے نہیں لیتے مگر ڈرے ہوئے تو ہیں، کاروبار ہیں. اصل میں تو میڈیا نہیں ہے، اصل میں تو ان کے دوسرے کاروبار ہیں. مگر جرنلسٹوں کو آپ دیکھیے کہ ان میں بہت سے ڈٹ کر بات کرتے ہیں اور حکومت سے مروب نہیں ہیں، اور چاہے ان کی تعداد کم ہو یا زیادہ ہو بات تو انہی کی سنی جاتی ہے. پھر جیسے میں نے عرض کیا 70% لوگ اس کے ساتھ ہیں. عمران خان کی مقبولیت کی وجہ صرف ان کا کرزما اور کرپشن کے خلاف ان کی جدوجہد نہیں ہے. ان کا سب سے بڑا ایسٹ ان کے مخالفین ہیں جو تھاروری کرپٹ ہیں، ناکردہ کار ہیں، بیکار ہیں، بے معنی ہیں. اور شہباز شریف کی تو یادداشت ہی ختم ہو گئی. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خاک چاٹ کر لوٹ گئے اور واپس نہیں آ سکتے آسانی سے، آئیں بھی تو بے معنی ہیں، بار میں کھلاڑی ہیں.
اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے کتنی نفرت کرتی ہو، کرائن یہ ہیں کہ اس کی زندگی کا خاتمہ نہیں چاہتے تو ہوں گے کسی وقت شاید، لیکن اب تو وہ ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تازہ ترین اطلاع بھی یہ ہے کہ ایک وفد جا کے ملا اور ٹکا سا جواب انہیں ملا ہے، کیونکہ وہ بلیک میل ہونے پہ تو کبھی تیار نہیں ہوتا زندگی میں، یہ اس کے مستقل ایٹیچیوڈ ہے۔ وہ چاہتے اس سے یہ ہیں کہ وہ اس حکومت کو عارضی طور پہ مان لے، اور چاہتے یہ ہیں کہ اس طرح انہیں وقت مل جائے گا، معاشی استحکام ہو جائے گا، جو نہیں ہو سکتا۔ معاشی استحکام کے عوامل ہی نہیں ہیں اکثریت حکومت کے بغیر، اور وہ بھی اکثریت حکومت بھی آ جائے تو بھی سیاسی استحکام ضروری ہوگا، کشیدگی کا خاتمہ ضروری ہوگا۔ تو جیل میں عمران خان کی کوٹھڑی میں وفود جا کے ان سے ملتے ہیں مگر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ نفسیاتی جنگ ہے، اس کو سمجھیں۔ یہ خواجہ آصف قسم کے لوگ جو ہیں یہ روز کیوں کہتے ہیں کہ جی مفاہمت ہوگی تو 5 دن بجلی کیسے بند رہی، 10 دن کمرے سے کیوں نہیں نکلنے دیا گیا، کھانا کیوں خراب دیا جاتا ہے، ورزش والی بائیسیکل کیوں لے لی گئی، جانوروں جیسے سلوک کیوں کیا جا رہا ہے، دھمکایا کیوں جا رہا ہے، پنجوتھا کو کیوں غائب کیا گیا جس پہ آج عمران خان نے بات کی، 21 دن سے غائب ہے، اس لیے کہ وہ فوکل پرسن تھے۔ کوئی مفاہمت نہیں، سفید جھوٹ ہے، جاننے والے سب جانتے ہیں۔ ہر باخبر آدمی جو اپنا ذہن اپلائی کرتا ہے اور پراپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتا اور سیلف پٹی کا شکار نہیں ہے، اور جو یہ نہیں سمجھتا کہ فیصلے عرش بری پہ ہوتے ہیں، زمین پہ نہیں ہوتے، اور حکمران بہت کمزور ہیں۔ پختونخوا میں اور بلوچستان میں تو حکومت کی رٹی ختم ہو چکی، پولیس ناکارہ ہو چکی ہے، اب وہ جرائم کر سکتی ہے، جرائم کو روک نہیں سکتی۔ ایف بی آر پہ کوئی ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب دن بار سارا دن لوٹ مار جاری رہتی ہے۔ کم از کم 1 ارب روپے روزانہ رشوت لی جاتی ہے، اس سے زیادہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، ہمت ہی نہیں ہے۔ پھر مافیاز کی جو ہے وہ ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، شوگر مافیا، دوسرے مافیا، زرداری صاحب، ان کی 35% کم از کم جو ہے ہر منصوبے میں ان کے وصولی۔ اور وہ ابھی تازہ واقعہ یہ ہے کہ حسن نظامانی کو چند دن پہلے پولیس والے لے گئے، اس میں سندھ کے اخبار نویس، ذمہ دار اخبار نویس الزام لگا رہے ہیں کہ وزیر داخلہ ملوث ہیں اور حیدرآباد کے ڈی پی او ملوث ہیں، جو رشتہ دار ہیں وزیر داخلہ کے۔ 10 کروڑ روپے ان کے ورثاء سے وصول کیے گئے، ڈاکوں کو دیں گے، اور وہاں جا کے انہوں نے مقابلہ کیا اور مر گئے، اور وہ 10 کروڑ روپے کھا لیا گیا۔ سنگین الزامات لگائے ہیں۔ وہ ایک اخبار نویس کو تو وہ ملک ریاض کے بارے میں بھی اس نے کوئی بیریئر ٹاؤن، ملک ریاض کے بارے میں نہیں، بیریئر ٹاؤن کے بارے میں ایک اس نے بلاگ کیا تھا، تو اس کو 5,000 روپے کا نوٹس بھیجا ہے۔ اور ملک ریاض صاحب بھی اللہ کی شان لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، بھائی وہ سہولتیں ختم ہو گئیں، مینٹیننس بند ہو گئی، کھربوں روپے وہ ملک سے باہر لے گئے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی، انہوں نے کیا اچھا سبق پڑھایا، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، 2 ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور ہیں ان کے رشتہ داروں کی۔ تو یہ جو ہیں مافیاز ہیں، یہ ملک ریاض کا ذکر تو ایسے ہی آ گیا بیچ میں۔ تو ملک ریاض سے بھی اگر اخبار نویس ڈر گئے، ایماندار اخبار نویسوں کی بات کر رہا ہوں، میڈیا گروپس کی بات نہیں کر رہا جو اس کے خلاف کوئی خبر نہیں دیتے، تو وہ تو کمال ہی ہے، ہاں جی۔ ملک ریاض جو ہیں جن میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ذرا سے دباؤ سے ایسے کہ آنسوں سے رونے لگتے ہیں، اور جنہوں نے ہر قابل ذکر آدمی کو برائب کیا ہے، چودھریوں کو کیا ہے، زرداری صاحب کو حصہ دار بنایا ہے، 40,000 روپے شریف خاندان کو دیے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا، اس نفسیاتی جنگ کا علاج یہ نہیں ہے، اس کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے، دیکھیے کہ اس نے ٹھیک کہا ہے، بالکل صحیح بات کہی ہے اس نے، اپنا اللہ ان کا بھلا کرے رائے سلمان اکرم کا، کہ 8-10 ہزار کے جلوس سے کچھ نہیں ہوگا، 2,000 کو گرفتار کر لیں گے، باقیوں کو بھگا دیں گے، 4-5 لاکھ آدمی ہونے چاہیے۔ دوسری حکمت عملی یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے لمبی کمپین کرنی ہوگی، کئی ماہ کی، کہ ہر شہر میں مظاہرے ہوں، ہر محلے میں مظاہرے، ہر گاؤں میں مظاہرے ہوں۔ لوگ تو ناراض ہیں، کاشتکار تو برباد ہو گئے، گندم گئی، دھان گیا، چاول گئے، مکئی کی فصل برباد ہوئی، اور ان کو مافیا کہا جاتا ہے۔ وہ تو ان کا لیڈر کوئی نہیں ہے، لیڈر ان کو چننا ہوگا، تنظیم ان کو بنانی ہوگی، یہی مسئلے کا حل ہے۔
اور سرکاری قیمت اگر نہیں مقرر ہوتی پھر بھی ان کا جو ہے ان کی جو فصلیں ہیں جو کچھ بھی ہے ان کی سبزیاں فصلیں گندم چاول گنا ہر چیز صحیح قیمت پہ بکنی چاہیے۔ عمران خان کے دور میں شوگر ملیں پابند تھی بر وقت ادائیگی کرنے کی، اب شوگر ملوں کو آزادی ہے، چینی ایکسپورٹ کریں مزے کریں پیسے لیں، اور ظاہر ہے کہ سب طاقتور طبقات حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، میڈیا گروپ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جاگیردار جو ٹیکس نہیں دیتے، کارخانہ دار بھی پورا ٹیکس نہیں دیتے، 8-10 ہزار روپے ٹیکس کھایا جاتا ہے، اسی کی وجہ سے بھیک مانگنی پڑتی ہے، ورنہ پاکستانی معیشت اتنی چھوٹی تو نہیں ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ پہلے اسکول بیچ دیے، اب جو ہے وہ بیسک ہیلتھ یونٹ بیچ رہے ہیں، ہر چیز بیچ دیں گے، ملک بیچ دیں گے، قومیں فروختن تو چاہے ارزاں فروختن۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ بھی بہت دن نہیں ان کو برداشت کرے گی، یہ آپ کا خیال ہے، یہ اتنے ناکارہ ہیں اتنے ناکارہ ہیں۔ دیکھیے پختونخوا کی حکومت کچھ نہ کچھ کر رہی ہے نا، انہوں نے کہا 2 لاکھ روپے شادی پہ دیں گے، صحت کارڈ دیا، تعلیمی کارڈ دیا، اب ایک اور اعلان کیا ہے۔ دیکھیے پختونخوا حکومت نے علی امین گنڈا پور جو بھی ہوں، لیکن پختونخوا کی حکومت کانشیس ہے، اس کا ایک مومنٹم ہے، بہت مثالی تو نہیں ہے، پوری توجہ گورننس پہ تو نہیں ہے، بڑکے مارنے پہ ہے، وہ علی امین کی گنڈا پور کی بڑکوں سے نہیں ہوگا، ایک جینون اور صحیح سوچی سمجھی ٹھنڈے دل سے بنائی گئی حکمت عملی پہ ہوگا، سیاسی کمیٹی میں آہنگ پیدا کرنے سے ہوگا، غداروں کو نکالنے سے ہوگا، اور انڈیویجولز کو منع کیا جائے، چاہے شیر افضل مروت ہو چاہے وہ صحیح بات بھی کر رہے ہوں کہ بھائی بیانات پارٹی پالیسی کے مطابق دیں۔ اس میں دیکھیے وہ سب سے محتاط ہیں وہ جو سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ صاحب، کہ وہ کہتے ہیں جی میرا اختیار نہیں ہے، میں سیکرٹری اطلاعات ہوں، جو پارٹی کہے گی جو موقع مجھے بتایا جائے کہ میں تو اس کا اظہار کروں گا، میں اپنی ذاتی رائے دیتا ہی نہیں۔ تو یہ جو ہے نا انڈیویجولسٹ اور جو اپنی عظمت کا پرچم لہرانا چاہتے ہیں ان کو منع کیا جائے، نہیں منع ہوتے تو یہ ان سے کہہ دیا جائے کہ آپ بیان نہیں دے سکتے، اور اگر آپ دیں گے تو پارٹی ڈسون کر دے گی اس بیان کو، اس کی تردید کر دیں، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مخمصے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مخمصے میں پڑھتا ہے ایزنہاور کہتے تھے جو مخمصے میں پڑھتا ہے وہ بدترین صورت ذہنی کیفیت کا شکار ہوتا ہے، فیصلہ نہ کرنا جو ہے وہ خطرناک ہے، غلط فیصلے کی تو پھر بھی کوئی نہ کوئی حل نکالا جا سکتا ہے، غلط فیصلہ ہو جائے تو اس کی تصحیح کی جا سکتی ہے، مگر مخمصے میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ مخمصے میں ہیں پٹائی کے بہت سارے لوگ، اور حکمت عملی واضح نہیں، حالانکہ بیٹھیں وہ لوگ بیٹھ کے بات کریں، آپس میں سلجھائیں چیزوں کو، ایک حکمت عملی بنائیں، اور حکمت عملی ہی جان میں نہیں بنتی ہے، ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر بنتی ہے، اور کارکنوں کو چاہیے، منجھے ہوئے کارکنوں کو، کہ انہیں صحیح مشورے دیں۔ اور ایک صاحب نے مجھے لکھا بڑے غصے سے، کبھی نہ کبھی ایسا میسج، آپ کوئی لیڈر ہیں کہ آپ مشورے دیتے ہیں؟ ہاں میں مشورے دیتا ہوں، ہر آدمی کا کام ہے مشورے دینا، میں کوئی مشورے مسلط تو نہیں کرتا کسی پہ، اور میرا مشورہ اگر ان کے نزدیک نادرست ہے تو اس کو نہ مانیں، اور اگر درست ہے تو مان لیں، یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، ہم نے تو نہیں کرنا۔ لیکن یہ بہرحال مشورے ہی سے کام دنیا کے چلتے ہیں، اور مشورے دینے میں کوئی برائی نہیں ہے، نیک نیتی سے دینا چاہیے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں پہلے تو اطلاع یہ تھی کہ پوری طرح جیت رہا ہے انڈیپینڈنٹ گروپ، اور الزام ہے کہ 5 ارب روپے ان کو دیے گئے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ان کو پلاٹوں کا وعدہ کیا گیا۔ اب ہر آدمی کو 1-1.5 کروڑ روپے کا پلاٹ ملے گا تو وہ کیوں ووٹ دے گا؟ میں کب سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وکیلوں پہ زیادہ وہ نہ کریں، لیکن اب اطلاع یہ ہے کہ سیکرٹری جنرل ان کا جیت گیا ہے، اور کراچی اور دوسرے شہروں میں انہیں بالاتری حاصل ہے، 12 وکیل کچھ زیادہ نہیں کر سکتے۔ اور دھاندلی بھی جو ہے وہ کاکڑ صاحب کا کہنا ہے، جو حامد خان گروپ کے ہیں امیدوار، کہ 25 ووٹ تو انہوں نے پکڑے جو ان کے ضائع کیے گئے۔ عمران خان نے بڑی اہم گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا میرے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جا رہا ہے، جانوروں سے بدتر۔ سیل کی بجلی 5 دن بند رہی، 10 دن سیل سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا، ڈاکٹروں، خاندان اور وکلاء سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، وہ مجھے توڑنا چاہتے ہیں، ظلم کے باوجود انشاءاللہ میں ٹوٹوں گا نہیں۔ بعض الفاظ میں کہتا ہوں کہ جس نے 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا اس نے ملک سے غداری کی، مجھے پنجرے میں رکھ کر جو اذیت دی گئی یہ نیچ، گھٹیا اور افسوسناک حرکت ہے۔ نواز شریف کو پاکستان کے مستقبل اور مفاد سے کوئی دلچسپی نہیں، جب وہ وزیر اعظم تھا تو وہ 22 دفعہ ملک سے باہر گیا، اب تو خیر وہ 12واں کھلاڑی ہے۔
پنجوتھا صاحب کے اس پہ میں نے آپ سرچ کیا، بہت تشویش کا اظہار کیا، کہا وہ میرا فوکل پرسن ہے۔ منڈی بہاؤالدین میں سابق رکن اسمبلی اعجاز چودھری کے بھائی جو اب رکن اسمبلی ہیں، حاجی امتیاز صاحب، وہ ان کی بھابھی نے پریس کانفرنس کی ہے اور کہا کہ گھر پہ نامعلوم افراد نے حملہ کیا۔ تو ظاہر ہے، ویسے تو حاجی امتیاز صاحب کے بھی کارنامے بہت ہیں، کسی وقت، اس وقت تو نہیں، پھر کبھی بتاؤں گا، اور اعجاز چودھری صاحب کے بھی۔ یہ اعجاز چودھری دوسرے ہیں منڈی بہاؤالدین والے، تو وہ جو ہیں ترغیب، توہین، تذلیل، مطلب کمزور حکومت ہے، خوف زدہ ہے۔ زرتاج گل پہ مقدمات کی تعداد 51 ہو گئی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ ڈٹ کر بات کرتی ہیں، اور یہی اپنا ایمان مداری کا مسئلہ ہے، کہا جاتا ہے کہ ان پر تشدد کیا گیا، ان کا جرم بھی یہی ہے۔ دیکھیے پاک فوج، ایک بات اس سے سب لوگ اختلاف کرتے ہیں، مجھ سے لوگ غصے میں ہیں اس لیے کرتے ہیں، پنجاب پولیس نہیں بننا چاہتے، اس لیے نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا۔ ان کا انداز فکر یہ تھا کہ چیف کو برائب کریں اور اپنا اس کو پنجاب پولیس بنائیں، اس لیے انہوں نے شہباز شریف کو چنا، جو کہ خوش آمد کے خوگر ہیں، اور کر یہ کچھ نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنے حلیفوں کو خوش رکھنا ہے، مافیاز کو خوش رکھنا ہے۔ عدالتی محاذ پر حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے، ججوں کی اکثریت آزاد رہنا چاہتی ہے۔ تمام کوششوں کے باوجود جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو وہ برطرف مستعفی ہونے پہ آمادہ نہیں کر سکے، اور انہی کا پلہ بھاری، اس لیے نہیں بھاری، ان کے پاس کیا اختیار ہے، وہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ دلیر لوگ ہیں اور معتدل بھی ہیں، وہ پی ٹی آئی کے حامی نہیں ہیں۔ یہ بالکل غلط مغالطہ ہے۔ 27ویں ترمیم تو رہی ہے ایک طرف، 26ویں ترمیم بھی مسترد ہو سکتی ہے، کیونکہ دستور کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے، پارلیمانی نظام، بنیادی حقوق، عدلیہ کی آزادی۔ بالا تر طبقات ظاہر ہے حکومت کے ساتھ ہیں، وجوہات میں آپ سے بیان کر چکا ہوں، لیکن خلق خدا کس کے ساتھ ہے؟ اور خلق خدا اسی کے ساتھ ہوتی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ وہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے یا نفرت ڈالتا ہے، وہ خیال سے حکومت کرتا ہے، وہ ذہنوں میں خیال ڈالتا ہے، سائنسدان کے بھی اور حکمران کے بھی اور کھلاڑی کے بھی اور ہر سوچنے سمجھنے والے کے، جس سے وہ جو کام لینا چاہتا ہے اس سے وہ لیتا ہے۔ فرمایا ہر ذی روح کو ہم نے اس کے ماتھے سے تھام رکھا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ ڈیسیژن میکنگ برین پہ خیال کا نزول ہوتا ہے، ایک اچھا خیال آتا ہے، ایک برا خیال آتا ہے، ایک تازہ خیال آتا ہے، ایک تقلید کا خیال آتا ہے، اس میں سے انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان سمیت، جمیت اچکزئی صاحب سمیت اور سردار اختر مینگل سمیت سب لوگ سیاسی موسم کا تیور پہچانتے ہیں، اس لیے وہ حکومت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میڈیا مالکان نے سرنڈر کر دیا، اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ حکومتی ترجیحات جو ہیں وہ مضحکہ خیز حد تک غلط ہیں، مضحکہ خیز حد تک۔ فقط اس مالی سال میں 9,600 ارب روپے بجلی گھروں کو دیے گئے، 960 ارب روپے سرکاری اہتمام سے چلنے والے کاروباری اداروں کی نظر ہو گئے، 8-10 ہزار ارب روپے کا نقصان ایف بی آر نے کر دیا۔ پولیس الگ تباہی مچاتی ہے، وہ بھی ایک طرح کا ٹیکس ہے جو لوگوں سے رشوت کے طور پر وصول کرتی ہے۔ یہ راہ جاتے مزدور کو پکڑ لیتے ہیں، شناختی کارڈ دکھاؤ، میاں بیوی آ رہے گا، نکاح نامہ دکھاؤ، تو وہ تو ایک لشکر بن گئی ہے بھیڑیوں کا، استثناء کے سوا کہیں کہیں کوئی شریف آدمی بھی ہیں۔ پولیس کو جس راستے پر انہوں نے ڈال دیا ہے اب یہ کسی کام کی نہیں رہی۔ افسر شاہی یا سرنڈر کر گئی ہے یا حکومت کا ساتھ دے رہی ہے یا لا تعلق ہو گئی ہے۔ اور یہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے معاشی ترقی کا کیا سوال ہے جی؟ معاشی ترقی تو وہاں ہوتی ہے جہاں انصاف ہو، امن ہو، استحکام ہو۔
سول ادارے ہی اگر اپنا کردار ادا نہ کر رہے ہوں، یہ تو کہ مسلمان حقیقت ہے. یہ ہے جناب امریکہ، اور یہ اس کے ساتھ کیلیفورنیا کے ساتھ، کیا وہ اس ملک کا نام ہے، یہاں 2-3 گنا آمدن ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ سول ادارے ہیں. یہ کوریا ہے، تہذیب ایک، تمدن ایک، تاریخ ایک، زبان ایک، وہاں آمدن جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے جنوبی کوریا میں. وجہ سول ادارے ہیں. سول اداروں کا بغیر نہیں. افغانستان کے بارے میں بعض لوگ یہ تصور دے دیتے ہیں وہ سپر پاور بن جائے گا. کبھی بھی نہیں بن سکتا. یہ ٹھیک ہے کہ حکمران سادہ زندگی گزارتے ہیں، اخراجات کم ہیں، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہے، لیکن سول ادارے چاہیے، آزاد عدلیہ چاہیے، اچھی پولیس چاہیے، انڈیپینڈنٹ پولیس چاہیے، اور کسی ایک گروپ کو غلبہ نہیں ہو سکتا. پشتون اکثریت میں ان کی نمائندگی زیادہ ہونی چاہیے، لیکن تاجک ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ازبک ہیں، ترکمان ہیں، نورستانی ہیں، اور ہزارہ جات کے لوگ ہیں، ان کی نمائندگی ہونی چاہیے. سیاسی استحکام کے بغیر ترقی کا کیا سوال ہے جناب والا؟ وقتی طور پہ قرضہ مل گیا ہے اور یہ بڑے جناب والا اعتماد کا شکار ہیں. بھائی $7 ارب کا وعدہ کر لیا انہوں نے، مگر شرائط کیسی سخت ہیں، کسانوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، پٹرول کی بڑھیں گی، اور اس کے نتیجے میں ایشیائی ترقی بینک، عالمی بینک جو ہے وہ کچھ قرضے دے دیں گے. قرضوں پہ ملک چلتے ہیں، اور خاص طور پہ قرضے جب ضائع کیے جا رہے ہوں. 4-5 کروڑ روپے کے صرف کھانے کے اخراجات ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ اس کے. یہی ایوان صدر میں اس کا بجٹ بڑھا دیا گیا، ایوان وزیر اعظم کا بھی بڑھا دیا گیا. سول سروس جتنی چاہیے اس سے 3 گنا ہے، پولیس بھی اس سے زیادہ ہے. تو اس طرح ملک ترقی کر سکتے ہیں. اب اس لیے دیکھیں نا، وہ ان کی مجبوریاں کیا ہیں. امریکہ کے سامنے سربسجود ہیں. چین سے ان کا مقابلہ ہے، وہ ہندوستان کی بالاتری چاہتے ہیں اس علاقے میں، اور یہ سرنڈر کر چکے اس معاملے میں. کشمیر کا نام نہیں لیتے. اسرائیل کے مظالم کے خلاف جلوس نہیں آپ نکال سکتے، پکڑے جائیں گے. سینیٹر مشتاق کا جرم کیا ہے؟ اور وہ جو ہیں کراچی کے لیڈر، کیا ان کا نعرہ ہے، ان کو پکڑ لیا گیا، انہوں نے پریس کلب میں احتجاج کیا. وہ اڈے چاہتے ہیں، یہاں پہ چاہتے ہیں افغانستان کے ساتھ ہم متصادم ہوں، اس کو غیر مستحکم کریں افغانستان کو. خناس نہیں نکلتا دماغوں سے سپر پاورز کے جب تک انہیں شکست نہ ہو جائے. چین کو وہ محدود کرنا چاہتے ہیں. اور کیا ہو گیا، سعودی عرب کے، چین کے اور یو اے ای کے قرضے جو ہیں وہ ری شیڈول ہو گئے. اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. جب تک آپ جدید صنعت نہیں ہوگی، اپنا زراعت کو جدید نہیں کیا جائے گا، آئی ٹی میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، تعلیمی ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے. جب تک یہ تعلیمی ادارے ہیں، ایم اے پاس کر کے لوگ نکلتے ہیں، ایک لفظ اردو کا نہیں لکھ سکتے، ایک جملہ ڈھنگ سے، ایک انگریزی کا نہیں لکھ سکتے، کوئی کام آتا ہی نہیں ہے. وہ جو اپنا کارخانوں میں جو لوگ کام سیکھتے ہیں وہ انجینئروں سے بہتر ہیں بعض اوقات. وہ انجینئروں میں بھی جو بہتر ہیں وہ اپنی قد و کاوش سے بہتر ہیں. تو اس طرح تھوڑی ملک چل سکتا ہے. آخر کار وہ آپ سے کہیں گے اڈے دو، اور ایٹمی پروگرام کے لیے خفیہ طریقے سے بھی کام کریں گے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور کھلے عام بھی کریں گے، لابیز بنائیں گے. اور یہ جو حریص تاجر ہیں جن کی ہر وقت رالٹ ٹپکتی رہتی ہیں، جو عوام کے خون پر زندہ ہیں، تاجروں میں ایسے لوگ ہیں، میڈیا میں ایسے لوگ ہیں، سیاستدانوں میں ایسے لوگ ہیں. زرداری صاحب ہیں، یہ شریف خاندان ہے، یہ انٹرنیشنل ایجنڈے کے ساتھ ہیں، اور یہ بھاگ جائیں گے ملک سے جب برا وقت آئے گا، شہنشاہ ایران کی طرف. سی پیک کو وہ سمیٹنا چاہتے، سی پیک نہیں سمیٹ سکتا. $30 بلین کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. ہمارے دفاع کا بہت کچھ اس پہ انحصار ہے. کرنل تک کی سطح کے لیول کے جو افسر ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بعض دوسری چیزوں میں چین کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے. طیارہ ہم نے ان کے مدد سے بنایا، ٹینک ان کے مدد سے بنایا. اور چینی بڑے دانا ہے، وہ ہماری مجبوریوں کو سمجھتے ہیں، وہ لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں. اور چین نے یہ اہتمام کیا ہے
اور قدرت نے انہیں اس کا موقع دیا ہے، اور اس میں پاکستان کا بھی کردار ہے، اور اب سب سے بڑھ کر عوام کا کردار ہے۔ سری لنکا، مالدیپ، پاکستان، سکم، بھوٹان، برما، سبھی 7 کے 7 ملک جو ہیں پڑوسی جو ہیں وہ انڈیا کے خلاف ہو چکے ہیں۔ انڈیا جو ہے وہ الٹیمیٹلی خطرے میں، اور جس جو مذہبی انتہا پسندی انہوں نے پیدا کر دی، معاشرے میں کوہیژن کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ وقتی ترقی پہ نہ جائیں، ان کی آخر کو اسے ٹوٹنا ہے۔ یاد رکھیے کہ آخری فتح جمہوریت کی ہوگی۔ جب لوگ تل جاتے ہیں، یہ صرف قدرت کے اشارے یہ ہیں کہ صحیح حکمت عملی اپناؤ، اور سوشل میڈیا کی حکمت عملی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو شاید عجیب لگے، صرف غلبہ کافی نہیں ہوتا، نتیجہ یہ ہے، مقصد الیکشن ہونے چاہیے، اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے، اس کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے، بات دلیل سے کرنی چاہیے، دلیل کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ گالی کا کیا ہے؟ گالی تو آپ کے حریف کو ایک طرح سے طاقتور بناتی ہے، اسے اکساتی ہے کہ وہ آپ کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہو جائے۔ صرف دل کا بخار نہیں نکالنا ہوتا۔ پرامن احتجاج، اچھی تنظیم، اب فوری طور پہ تو نہیں بن سکتی، مگر جو ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ غداروں کو جو ہے نکالنا چاہیے، جو لوگ جو ہیں وہ اپنا ذاتی اپنے علم لہرائے پھرتے ہیں ان کو منع کرنا چاہیے، نہیں منع ہوتے تو ان کی تردید کریں، جو بھی وہ آدمی ایسی بات کرے اس کی تردید کریں۔ مگر جو تنظیم میں بہتری ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے۔ پھر ایک حکمت عملی یہ ہو سکتی ہے، کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، گجرانوالہ، حیدرآباد، جتنے بڑے شہر ہیں ان سب میں مقامی طور پر مظاہروں کا اہتمام کرنا چاہیے، پرامن مظاہرے، اور پولیس اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ قابو پا سکے۔ حکومت نہیں ٹھہر سکتی، یہ میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ حکومت کے ٹھہرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے دن گنے جا چکے، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کتنے دن ہیں ان کے پاس۔ بس یہی جناب ضروری باتیں تھیں، خبریں تو بہت ہیں، بے شمار ہیں، ختم نہیں ہوں گی، لیکن بات لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے اجازت دیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔